السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ باقی ڈار صاحب کو اس اکنامکس کا پتہ نہ ہو، بٹ دنیا کی اکانومسٹ کو یہ معلوم ہے کہ جب IMF آتا ہے وہ آپ کی گروتھ کو نکالتا ہے بیچ میں سے۔ تو ڈار صاحب نے جو ماشاءاللہ، اور یہ سارے نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا، تو وہ جو چھوڑ کے گئے تو وہ پھر کس نے بھگتا؟ PTI کی حکومت نے بھگتا۔ دیکھیں عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں، اس نے یہ ہٹس لی پولیٹیکل جو جس کی آپ کہتے ہیں اس کی ہٹس لی اور چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش۔ نون لیگ کی معاشی غلطیاں وزیر اعظم عمران خان کو بھگتنا پڑیں۔ اسحاق ڈار کے غلط فیصلوں کا پوری مسلم لیگ نون کو پتا تھا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کے مسلم لیگ نون پر تابڑ توڑ وار، کہا سابق حکومت ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی۔ نون لیگ کے فیصلوں سے معیشت کو $20 ارب کا نقصان ہوا۔ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے روکنے پر تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا۔ آئندہ بجٹ میں نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ 3 سالوں میں ایک عام خاندان کے لیے زندگی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا وہ محال ہو چکا ہے۔ ان حالات میں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی جو انہوں نے اعداد و شمار جو بتائے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ وفاقی حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ناکام، معاشی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن، سرکاری اعداد و شمار گورکھ دھندا قرار۔ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کے خلاف پری بجٹ سیمینار میں چارج شیٹ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بدترین معاشی صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعظم کو ٹھہرا دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے، جب غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی تو پھر عوام کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اگر آنا چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں تو اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے راستے بند تو نہیں کیے۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو حکومت کے اعلی کار قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام۔ PDM میں واپسی کی بھی پیشکش، کہا اجتماعی طور پر استعفے نہیں دیے تو حکومت مدت پوری کر لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر فوجی اڈوں سے متعلق غلط بیانی کا الزام، بولے پینٹاگون کہہ چکا ہے امریکہ اڈے استعمال کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں 10 ارب درخت لگانے کا ہدف ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے گرین فائنانسنگ انوویشن کی تقریب سے خطاب میں کہا، سرسبز ماحول اور صاف آب و ہوا کے لیے آج کچھ نہ کیا تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے شجرکاری سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد سدھو کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے دورے پر 2 ٹوک پیغام، کہا پاک فضائیہ ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے۔ ملک اور قوم کا دفاع ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 92 مریض انتقال کر گئے۔ 2000 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح تقریباً 4% رہی۔ آج سے 18 سال سے زائد افراد کی بھی ویکسینیشن شروع۔ ملک بھر میں اب تک تقریباً 80 لاکھ افراد کی ویکسینیشن مکمل۔ چیئرمین NCOC اسد عمر نے ویکسینیشن کا عمل مکمل ہونے تک پابندیاں برقرار رکھنے کا اشارہ دے دیا۔ ویکسین نہیں لگوائی تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ سندھ میں ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی جولائی سے تنخواہ روکنے کا فیصلہ۔ صوبے میں ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کرنے کا حکم۔ وزیر صحت عذرا پچوہو کا کہنا ہے کراچی سمیت سندھ میں پابندیاں برقرار رہیں گی۔ دوسری جانب وزیر تعلیم سعید غنی نے 1-2 روز میں بندشیں کم کرنے کا عندیہ دے دیا۔
مسلم لیگ نون کی جانب سے بجٹ سیمینار کا جواب دیتے ہوئے بولے، نون لیگ نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لا کر چھوڑا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا، روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر روکا۔ ان عوامل کے باعث پی ٹی آئی حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ بولے، سخت شرائط کے باوجود اس سال شرح نمو 4% پر پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ آرٹیفیشلی جو ہے روپے کو مضبوط رکھا اور یا اوور ویلیوڈ رکھا، اس سے $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، $20 بلین کا۔ یہ خود اس کو یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جا کے کہیں سے یہ پیسے لینے تھے، تو وہ پیسے کس سے لینے تھے؟ IMF سے لینے تھے۔ IMF نے جا کے ہارش کنڈیشنالٹی ڈال دی، بیکاز ظاہر ہے انہوں نے اگر $20 بلین ہمیں دینا تو انہوں نے فرنٹ لوڈ کر دیا چیزوں کو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کی سخت شرائط ماننے کی بجائے ان سے متبادل طریقہ کار پر بات کریں گے، ٹیکس وصولیوں میں سالانہ 20% اضافہ کریں گے، مزید ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے اور نجکاری کو تیز کیا جائے گا۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پسند کا ڈیٹا دکھا کر حکومت پر تنقید کی۔ نون لیگ کے دور میں اوسطاً $12 ارب سالانہ غیر ملکی قرض لیا جا رہا تھا، جو PTI دور حکومت میں کم ہو کر $3.5 ارب سالانہ ہو گیا ہے۔ $20 ارب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے آخری 17 ماہ میں فورن ایکسچینج ریزروز کو تقریباً آدھا کیا گیا، جو بچ گئے تھے وہ شارٹ ٹرم سواپس لیے گئے، یعنی کہ ان کا بھی سودا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی، جب پاکستان تحریک انصاف جب مسلم لیگ نون آئی تو $3-4 ارب باقی دنیا کو واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے۔ ان کے دور جب ختم ہوا تو $10 ارب واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے، اور مہنگی کمرشل ڈیٹ کے سر پہ اور خساروں کے سر پہ اپنی گروتھ کو کھڑا کیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے امید ظاہر کی کہ اس سال کا ٹیکس ہدف حاصل کریں گے، آئندہ مالی سال کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوا، حکومت بندشیں ختم کرنا چاہتی ہے، ویکسینیشن میں مزید تیزی لانا ہوگی۔ پاکستان میں فائزر ویکسین کی محدود تعداد آئی ہے۔ فائزر ویکسین حج پر جانے والے اور ورک ویزا ہولڈر اور بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والے طلبہ کو لگے گی۔ اسلام آباد کے شاپنگ مال میں ویکسینیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ تیزی سے ویکسین کا عمل مکمل ہو۔ کورونا کی وجہ سے مالز کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کاروبار پورا ہفتہ کھلیں، مگر بغیر ویکسین یہ ممکن نہیں۔ ان مالز کا کاروبار جو ہے بڑی بری طریقے سے متاثر ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، اور امید ہماری یہی ہے کہ تیزی سے ویکسینیشن نہ صرف اسلام آباد میں پورے ملک کے اندر لگائی جائیں گی تاکہ یہ سارے کاروبار کھل سکیں۔ ہم چاہتے ہیں ہفتے میں 7 دن کھلیں۔ NCOC کے سربراہ نے بتایا کہ ملک بھر میں 1700 ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں۔ ویکسینیشن کے بغیر بندشیں ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ملک میں کورونا ویکسین کے رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے۔ پسند کی ویکسین کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کورونا ویکسین چین سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ چین کی ویکسین جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لگائی جا رہی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کورونا کی ویکسین جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ چین سے ہو رہی ہے۔ فائزر ویکسین کے حوالے سے وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان میں فائزر ویکسین کی تعداد اس وقت محدود آئی ہے۔ فائزر ویکسین حج پر جانے والے اور ورک ویزا ہولڈر کو لگے گی۔